قربانی کے واجب ہونے کے لیے یعنی کس شخص پر قربانی واجب ہے اور کس پر نہیں، اس کی شرطوں کو ذکر کیا گیا۔ اب جس شخص میں یہ شرائط پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہے، اور جس پر نہ پائی جائیں اس پر قربانی نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اسلام کا ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے۔ مسلمان کلمہ گو ہونا، اسلام قبول کرنا، یہ قربانی کے لیے واجب ہے، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے۔ اقامتی پر قربانی واجب ہے، مسافر پر نہیں ہے۔ اقامتی یعنی اپنے شہر کے اندر رہتا ہو اور اپنے شہر کے اندر موجود ہو۔ مسافر کی جو مسافت ہے وہ مسافر نہ ہو، سفر میں نہ ہو۔ اب سفر کی جو مسافت ہے وہ ذکر کی جاتی ہے، اور جو سفر کی مسافت ہے اس کی حدود کے اندر اگر وہ داخل ہو تو پھر مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے، بلکہ اقامتی کے اوپر اپنے شہر کے اندر موجود ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے مالدار ہونا یہ شرط ہے۔ اچھا، اس میں مالدار کا جو حساب لگایا جائے گا وہ صدقہ فطر کے حوالے سے لگایا جائے گا، زکوٰۃ کے حوالے سے نہیں لگایا جائے گا۔ قربانی اس پر واجب ہوگی جس پر صدقہ فطر واجب تھا، اور صدقہ فطر کی شرائط الگ ہیں اور زکوٰۃ کی شرائط الگ ہیں۔ مرد پر قربانی کا واجب ہونا، یہ کہہ لیں کہ صرف مرد پر قربانی واجب نہیں ہے بلکہ عورت پر بھی قربانی اسی طریقے سے واجب ہے جس طریقے سے مرد پر قربانی واجب ہے۔ اچھا، بچوں کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ بچہ آیا خود اپنے مال سے قربانی کرے گا یا اس کے والدین پر قربانی کرنا واجب ہوگی، یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، اور اس میں ایک قول یہ ہے کہ بچوں پر قربانی نہیں ہے اور نہ ان کے والدین پر یہ لازم ہے کہ وہ ان بچوں کی طرف سے قربانی کریں۔